اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. PIQ کے قائدین، علماء اور دانشور حضرات، PIQ کے پارٹیسپینٹس، ضلع بیدر کے مختلف علاقوں سے جماعت اسلامی کے ارکان و کارکنان جو اس پروگرام میں شریک ہیں، خواتین و حضرات، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ایک اور بار TIQ کے پلیٹ فارم سے ورچوئل میڈیم سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ الحمدللہ آپ حضرات سے، خواتین سے اور پارٹیسپینٹس کوئز کے ان سب سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ رمضان کے سلسلے میں تیاری کا جوش و خروش، اس سلسلے میں جذبہ اور اس سلسلے میں فکر مندی کہ رمضان کو کیسے بہتر سے بہتر طور پر گزارا جائے، اس کے لیے آپ نے آج یہ استقبال رمضان کا پروگرام رکھا۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس جذبے کو۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ غلط فہمی دور ہو جائے شروعات ہی میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو بہت ہی سکون کے ساتھ کام دھام ساری چیزیں بند کر کے گھر میں بیٹھ کر بس عبادت ہی میں لگے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو معمول تھا اس سے زیادہ سخت معمولات رمضان میں مرتبہ آ گئے۔ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی ہے، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ رمضان کے دوران دیگر سرگرمیاں بھی جاری رہنی چاہیے۔ معاشی سرگرمیاں مرد حضرات کام دھام کے لیے جاتی ہیں، البتہ یہ بات ہے کہ اپنے اوقات کو ایسا تھوڑا سا ہم آگے پیچھے کریں جس کے نتیجے میں کچھ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکل جائے۔ خواتین کچن میں جو وقت ان پلانڈ گزارتی ہیں، اگر وہ پلاننگ کے ساتھ کچن میں اپنا ٹائم نکالیں گی تو اس کے نتیجے میں تھوڑا سا زیادہ وقت عبادت کے لیے نکل جائے گا۔ اسی طرح سے جو وقت ہم بیکار مشغلوں میں گزارتے ہیں، اگر ان کی صحیح ڈھنگ سے منصوبہ بندی کر لی جائے تو وہ وقت بھی ہم رمضان کی عبادت میں لگائیں گے۔ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہی چیزیں ہیں کہ کہاں سے وقت نکالنا ہے۔ جو زیادہ سوتے ہیں وہاں سے تھوڑا وقت نکالنا ہے۔ کچن کی سرگرمیاں جو دن بھر جاری رہتی ہیں اس کو اگر منصوبہ بندی کر لے تو وہاں سے تھوڑا وقت نکل جائے گا۔ مرد حضرات جو کام دھام کے لیے جاتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کر لیں، مارننگ شفٹ، ایوننگ شفٹ، نائٹ شفٹ، جیسے آپ کو سہولت ہو تو اس سے وقت نکل جائے گا۔ اور پھر جو سوشل میڈیا میں اور دوستوں کے حلقے میں گپ شپ کرتے ہوئے جو وقت نکل جاتا ہے اس کو بچانا ہے۔ باقی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، دینی سرگرمیاں، سماج میں جو معمول کے مطابق سرگرمیاں انجام دیتے ہیں وہ سب رمضان میں انشاءاللہ باقی رہنا چاہیے۔ رمضان کی پلاننگ کے سلسلے میں ہمارا ایجنڈا آج کا یہ ہے، وقت کے مطابق ختم ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو ہم ان تمام پوائنٹس کو کور تو نہیں کریں گے لیکن وقت پر ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، آدھے گھنٹے کے اندر، 9:35 کے اندر۔ تو یہ آج ہمارا ایجنڈا ہے، یعنی ان نکات پر ہم بات کریں گے۔ ہسٹری بیہائنڈ صوم، صوم کے پیچھے کیا تاریخ ہے اس پر بات کریں گے۔ رمضان کے سلسلے میں کیوں منصوبہ بندی کی جانی چاہیے اس پر بات کریں گے۔ ہماری جو کمزوریاں ہیں اگر اس کا ادراک ہے ہمیں، اس کا احساس ہے ہمیں، تو ہم ان کمزوریوں پر کیسے قابو پائیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہر انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اگر اسے اس کا احساس ہو، ادراک ہو، اس ایسسمنٹ ہو، کسی بندے کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں تو انہیں اور مزید پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔
मवासात इस्लाम की अहम तालीमात में से और इस्लाम के अहम अखदार में से कद्र है, यानी हेल्पिंग द नीडी, उस पर भी हम बात करेंगे। देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोपोगेशन ऑफ दीन एंड दावा एक्टिविटीज, यानी दीनी दावती और तहरीकी सरगर्मियां, और आखिर में हम दुआ के मौजू पर बात करेंगे। तो ये आज हमारी गुफ्तगू के निकात हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि रमजान के लिए, रमजान में जो रोजा रखा जाता है उसके लिए कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, अभी हमारे दोस्त ने कुरान मजीद की आयतों की तिलावत की सूरह बकरा से, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो सियाम है, ये सौम है, ये दरअसल अरब में जाहिलियत के जमाने में सौम साइमुल फर्स, घोड़े की तरबियत का नाम था सौम। घोड़े को एक खास तरबियत के मरहले से गुजारा जाता। आपको मालूम है कि अरब का आम जानवर तो ऊंट था, लेकिन घोड़ा बहुत निहायत कीमती जानवर माना जाता था। और आज भी अमेरिका में और दीगर जगह सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई घोड़ा है तो वो अरब ब्रीड माना जाता है। अरब ब्रीड का घोड़ा बहुत कीमती होता है, बहुत रोबस्ट, सख्त मिजाज बनाना उसे, वो भूख बर्दाश्त करे, वो प्यास बर्दाश्त कर सके, वो लंबी लंबी मुसाफत तय कर सके, पथरीली जमीन पर चल सके, रात में उठकर दौड़ सके, अपने मालिक की वफादारी कर सके, इसके लिए खुसूसी तरबियत के दौर से गुजारा जाता था। उस घोड़े को साइमुल फर्स कहा जाता था। जब ये घोड़ा तैयार हो जाता तो बहुत लंबे असफार पर उसे ले जाया जा सकता, काबिल एतमाद घोड़ा होता था। रात की सर्दियां भी बर्दाश्त करता, दिन की गर्मियां भी बर्दाश्त करता और जंग के लिए भी तैयार होता। कुरान ने इसका तस्करा वल आदियात की सूरत में किया, वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहा। तफसील से बताएं कि घोड़े कैसे हैं, हिन हिनाते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए दौड़ते हैं और अपने टापों से, अपने खुरों से चिंगारी झाड़ते हुए पथरीली जमीन पर गुजरते हैं और फिर जाकर किसी बस्ती में और किसी झुंड में और धावा बोल देते हैं, कभी लूट मार करने के लिए और कभी जंगों का जो सिलसिला तवील दराज हुआ करता था अरब में, उनमें घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, अगर ये घोड़ा रात की नींद बर्दाश्त ना कर सके तो कैसे काबिल एतमाद घोड़ा हो सकता है जिसे जंग पर ले जाया जा सके। अगर ये घोड़ा ऐसे मुहिम के दौरान घास मांगने लगे, पानी मांगने लगे, तो इस घोड़े पर एतबार नहीं किया जा सकता। अगर ये घोड़ा दिन की गर्मी, लू बर्दाश्त ना कर सके और लू के थपेड़े को सह ना सके तो फिर ये घोड़ा काबिल एतबार नहीं है। और रात की सर्द रातों में सर्दी सहने का अगर आदी नहीं है तो बेकार है ये घोड़ा। इसलिए घोड़ों को इस तरह गुजारा जाता, सख्त बनाया जाता ताकि एक बड़ी मुहिम के लिए वो हमेशा एवर प्रिपेयर्ड रहे, एवर रेडी रहे। तो कुरान का कमाल यह है इस्लाम का कि इस्लाम ने जब रोजे का प्रोसेस शुरू किया तो उसी लफ्ज को जो अरब जिससे मानो उससे उठाकर इस्लाम ने उसे इस्तिलाह बना दिया। और सौम के लिए साहिब ईमान, अहले ईमान, मोमिनों की जो तरबियत अल्लाह ताला चाहता है, इसलिए कि उनके पास जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिशन है, हक बातिल के कशमकश है, जिंदगी में दीन को कायम करने, गालिब करने, दुनिया के सामने दीन को पेश करने। और दीन का निजाम जब दुनिया के सामने पेश किया जाएगा तो जिस स्ट्रगल से उन्हें गुजरना है उसके लिए मेंटल टफनेस और बॉडी टफनेस और फिर अपने अपने जो शहवानी जज्बात और शिकम के जो मुतालिबे, उन सब पर कंट्रोल करने की सलाहियत जिस मोमिन के अंदर नहीं हो वो बड़ा मारी का सर नहीं कर सकता। इसलिए इसी लफ्ज को इस्तेमाल किया कुरान ने, सौम का लफ्ज। और जो घोड़ा इससे गुजर जाता, इट बिकेम वेरी टफ, इट बिकेम वेरी रिलायबल, इट बिकेम वेरी ट्रस्टवर्थी एंड हाईली इफिशिएंट होता था। मोमिन भी जब रोजे से गुजरता है तो वो सख्ती सहने का आदी होता है, वो काबिल एतबार बनता है, वो काबिल एतमाद बनता है और हाईली इफिशिएंट यानी उसकी कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है। तो ये घोड़े मोस्ट एक्सपेंसिव होते थे, मोस्ट ट्रस्टेड होते थे और मोस्ट सॉट आफ्टर हॉर्सेस, उनका डिमांड मार्केट में ज्यादा होता था। आम घोड़े की तरह नहीं है, ये घोड़ा स्पेशल होता था। तो इसलिए हमने इस पर पहले गुफ्तगू की ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि सौम का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल करके हमें बताया कि हमें भी एक बड़ी मुहिम के लिए, एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े कॉज के लिए वैसी तैयारी करनी चाहिए, टफ बनना चाहिए
دین کی اقامت کے لیے، سربلندی کے لیے، سرگرمی انجام دینے کے لیے، زندگی میں دوڑ دھوپ کرنے کے لائق بننے کے لیے روزے کا عادی بنایا تاکہ مومن پیٹ کے مطالبوں کے پیچھے دوڑتا نہ پھرے، شہوت کے مطالبوں کے پیچھے دوڑتا نہ پھرے، اس کے آگے گھٹنے نہ ٹیک دے، ان سب کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس لیے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیے۔ دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنس آف پلاننگ۔ دیر آر مینی سیزنز فار ٹریڈ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ بزنس کرتے ہیں رمضان میں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے 2-3 مہینہ پہلے وہ ساز و سامان لے آتے ہیں۔ کپڑے کا ٹریڈ کرنا ہے تو 2 مہینے پہلے آرڈر دیتے تھے، رمضان سے پہلے شب برات تک وہ سارے کپڑے اپنے دکان میں آویزاں کر دیتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بھئی نیا مال آ گیا ہے۔ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بارش کا سیزن اپنے علاقے میں کب ہوتا ہے، اس سے پہلے بیج کا انتظام کرتے ہیں، اس سے پہلے زمین کو تیار کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کھاد کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر جب بارش کا سیزن آتا ہے تو اس زمانے میں وہ فصل بوتے ہیں، وہ بیج بوتے ہیں تو اچھی فصل کاٹتے ہیں، اور وہ نادان کسان مانا جائے گا جو بارش کے سیزن کے آنے سے پہلے جس نے تیاری نہیں کی اور سیزن آنے کے بعد تیاری کرنا چاہے تو وہ فصل کاٹ نہیں سکتا۔ ایک اچھا طالب علم، اسمارٹ طالب علم ایگزامینیشن کے زمانہ آنے سے پہلے اچھی تیاری کرتا ہے اور امتحان کے راتوں کو بس نوٹس کو آگے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہے تو بہت کمفرٹیبلی ایگزامینیشن لکھتا ہے۔ اور وہ بہت ہی نادان اور نامعقول طالب علم ہے جو ایگزامینیشن کے سیزن کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کرتا اور رات میں بیٹھ کر اچانک تیاری کرنا چاہے تو ایگزامینیشن کو کامیابی سے وہ اسے سر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہالیڈیز ہیں، میریجز ہیں، ان سب امور میں لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ یہ اسمارٹ پرسن ٹرائز ٹو میکسیمائز دا بینیفٹ ڈیورنگ دا سیزن۔ تو بندہ مومن کو بھی یہی چاہیے کہ رمضان کا سیزن آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ رمضان کے سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ Ramadan is the month when a Muslim can maximize her benefits۔ اعمال خیر اور اعمال صالحہ کا یہ مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، حدیث میں آیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک کا 7 اور 70 گنا ثواب، نفل کا فرض کے برابر ثواب، یہ سب برکتیں ہیں۔ بلیسنگز آف اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں، خصوصی رحمتیں، مرسی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ زمانہ مہینہ ہوتا ہے جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ایک سال ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، لیکن رمضان آئے تو ہم خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں رمضان میں قرآن سے قریب ہونے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں۔ الحمدللہ TIQ بھی اس پر بہت کچھ کام کرتا ہے۔ ہمارے جماعت کے ارکان و کارکنان بھی ہر جگہ رمضان میں قرآن فہمی کے کلاسز چلاتے ہیں، دروس کے کلاسز چلاتے ہیں۔ قرآن سے قربت بڑھ جاتی ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے اور قرآن فہمی کی طرف ہم بڑھنے لگتے ہیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر نمازوں میں پنکچوالٹی نہ پیدا ہو، قرآن میں غور و فکر نہ پیدا ہو، غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو، خدا سے قربت کا جذبہ نہ پیدا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صورتحال اچھی نہیں ہے، رمضان سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان سے وہ لوگ فائدہ اٹھائے جن کو رمضان کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے نمازوں کے سلسلے میں پابندی کر لی ہے، اب قرآن کا پڑھنا ان کا معمول ہو گیا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، پونڈر اوور کرتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے انہیں فائدہ اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ آنے والے رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آنے والا رمضان آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ that should become the turning point in your life؟ زندگی میں وہ ایک ایسا رمضان، یادگار رمضان بن جائے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس رمضان سے ہماری زندگی کا رخ بدل گیا، ہم بے مقصد انسان تھے، با مقصد ہو گئے، ہم کوڑا کاغذ تھے، علم کی طرف ہمارا رجحان بڑھ گیا، ہم صلاحیتوں میں یا یہ کہ پرسنالٹی کے اندر ریفائنمنٹ نہیں تھا، رمضان کے بعد ہم نے اپنے پرسنالٹی کو ریفائن کیا ہے۔ یہ پوری زندگی یاد رہے کہ صاحب 2022 کا رمضان سے میں نے یہ پایا، 2021 میں میں نے وہ نقطہ پایا تھا، 2020 میں میں نے وہ چیز پائی تھی۔ تو ہر رمضان ہماری زندگی کے اندر کوئی لاسٹنگ امپریشن اور امپیکٹ چھوڑ کر چلا جائے۔ آر یو ریڈی فار دس؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو یہ دو میں نے پریامبل، افتتاحی باتیں کہی ہیں۔ میں نے پہلے صوم کو ڈیفائن کیا،
اور دوسرا میں نے بتایا کہ امپورٹنس آف پلاننگ، کیوں پلاننگ کرنا چاہیے. اب میں نے بتایا کہ 5 نکات کو میں انشاءاللہ کور کروں گا. ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اوور کمنگ ویکنیسز. ہر انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن میری انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف اپنی خوبیوں کو جانتے ہیں اور اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اسے نہیں جانتے. تو رمضان آنے سے پہلے ایک رات اٹھ جائیے اور کسی بھی طریقے سے اپنی خامیوں کو تلاش کیجیے. بے شمار میتھڈز ہیں، پرانے زمانے کے میتھڈز ہیں. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنا کوئی مرشد ہو، اپنا کوئی پیر ہو، اپنا کوئی بزرگ ہو، اپنا کوئی مینٹر ہو، تو ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہو. بتائیں گے کہ تمہارے اندر نمازوں میں غفلت پائی جاتی ہے، تمہاری زبان درست نہیں ہے، تمہاری زبان میں تلخی ہے، تم ایسا کرتے ہو. کوئی بڑا آدمی ہو جو ہمارا مینٹر ہو، ہمیں بتائے گا ہمارے ویکنیسز. یا ہمارے اچھے دوستوں کا حلقہ اور سرکل ہو تو ہمارے دوست احباب جو ہم سے محبت کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کمزوری وہ بتائیں گے. آج کے زمانے میں کوشچنرز پائے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں سواٹ انالیسس، اسٹرینتھ، ویکنس، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، یہ سب انالیسس کے ذریعے بائی سم مینز اینڈ سم میتھڈ جو آپ کو اویلیبل ہو. قدیم میتھڈ بھی آپ پسند کر سکتے ہیں، جدید میتھڈ سے بھی. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہو ریئلی یو آر، واٹ آر یور ویکنیسز. یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اور ان ویکنیسز کا اندازہ کرنے کے بعد آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ویکنیس از ٹو ایکنالج دا ویکنیس. پہلے اگر کسی کمزوری کو دور کرنا ہو، کسی برائی کو دور کرنا ہو، کسی خامی کو دور کرنا ہو، تو پہلے اسے ماننا پڑے گا کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے. اگر ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہیں مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا. بھائی اتنا غصہ کرتے ہو، بات بات میں غصہ کرتے ہو، بیوی سے غصہ کرتے ہو، بچے سے غصہ کرتے ہو، جاب کی جگہ، تو آدمی مانے ہی نہیں کہ میں غصے والا ہوں، تو پھر کیسے وہ غصہ دور کر سکتا ہے؟ جب اسے ادراک ہو، احساس ہو، اور وہ کنفیس کرے، ایکسپٹ کرے، ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے، تب اس کمزوری سے باہر آ سکتا ہے. اگر اسے مانے ہی نہیں تو نہیں ہو سکتا. اس لیے فرسٹ اسٹیپ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ویکنیس از ٹو ایکنالج دا ویکنیس. سیکنڈ، آئیڈینٹیفائی دا ویکنیس. جو ویکنیسز ہیں انہیں معلوم کریں، اور تیسرے نمبر پر انہیں ریزالو کریں، انہیں دور کریں. غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، اور دنیا پرستی اور دنیا کی حوث ہے. یہ سب ویکنیسز ہیں، اگر تلاش کریں تو انہیں دور کر سکتے ہیں اس رمضان میں. یہ رمضان غنیمت ہے. کیسے؟ حدیث میں آیا ہے کہ بھائی رمضان میں روزہ جو ایک ڈھال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں جھگڑا نہ کرو. یہ کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے آئے تو کہیں کہ بھائی آج میں روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی عام دنوں میں کوئی آپ کو اسٹیمولس دیتا، کوئی آپ کو چھیڑتا، کوئی آپ کو طنز کرتا، کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا، کوئی آپ پر ہنسی مذاق کر دیتا، تو فوراً آپ ریئیکٹ کرتے تھے. لیکن آپ کو محسوس ہوا کہ اس طرح ریئیکشن کرنے سے لوگ ہمیں دیوانہ سمجھیں گے. ہماری میچیورٹی یہ ہے کہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کوللی ریسپونڈ کرنا چاہیے. عام دنوں میں نہیں کر سکے تو رمضان میں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہے بندے مومن کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ بھائی آئی ایم فاسٹنگ، آج میں تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ہم کہیں گے. تو یہ ہے گیٹنگ ریڈ آف ویکنیسز. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اینی ون ہو فاسٹ اینڈ ڈز ناٹ اسٹاپ لائنگ اٹس میئر ہنگر اینڈ تھرسٹ. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، وہ اس کا روزہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اسے چھوڑا ہی نہیں، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. تو آپ نے فرمایا تو یہ سب ویکنیسز ہیں. جھوٹ بولنا ایک کمزوری ہے، اور غصہ کرنا ایک کمزوری ہے، جھگڑا کرنا ایک کمزوری ہے. ریاکاری، بعض لوگ ہوتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں اور بہت ہی معصومیت کے ساتھ. ایسا ہے کہ صاحب صبح 4 بجے جو میں تہجد کے اٹھ گیا نا، اس کے بعد سے لگاتار کام میں رہا، آج سر میں درد ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہیں. ایسے بہت سے لوگ باتوں باتوں میں ریاکاری کرتے ہیں. تو رمضان میں ریاکاری کو دور کرنا، فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اور ایسے روزے دار کے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے. یہ سب حدیثوں میں بات آئی ہے.
اور جو صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ریا کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جو چھپ چھپ کر سینے میں تصویر بنا لیتی، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہیں سینوں میں تصویریں. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. ایسے میں نے 2-4 مثالیں دی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں. جیسے پنکچوالٹی وتھ صلاۃ، بہت سے لوگ ہیں جو نمازوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. یہ کمزوری ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے. کچھ لوگ موویز میں اور ٹی ویز میں وقت ضائع کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک لمٹ ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھی فلمیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکومنٹری بھی ہوتی ہیں، تاریخی بھی ہوتی ہیں، سائنسی فلمیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقی بھی ہوتی ہیں، سب چیزیں صحیح ہیں. لیکن جو وقت زیادہ گزارتے ہیں بے فائدہ، اسی طرح سے گندے میگزینز اور گندے چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گاسپ کرنے لگتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. بچوں کو گالم گلوچ کرنے کی عادت بھی بڑا پرابلم ہے ماں باپ کا، کہ بچوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. ہر بار حکم 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 گھر کے اندر، اٹھے بیٹھے ہر وقت ڈوز ڈوز ڈوز، ڈونٹس ڈونٹس ڈونٹس. اس سے بچے متنفر ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، ریبیلیس ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اسراف کرتے ہیں لوگ، بخل کرتے ہیں لوگ، پڑوسیوں کے ساتھ درست رویہ اختیار کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. کچھ ویکنیسز کا میں نے جس تذکرہ کیا، ایسے 100 کی فہرست بنائی جا سکتی ہے. آپ کا کام ہے کہ آج کی رات، کل کی رات تہجد میں اٹھیں اور اس کی ایک فہرست بنائیں، دعا کریں، منصوبہ بنائیں کہ ان کمزوریوں سے مجھے باہر آنا ہے. نمبر 2، امپروو اسٹرینتھس. میرے اندر جو خوبیاں ہیں اسے میں تلاش کروں اور اس رمضان میں ان خوبیوں میں اضافہ کروں. Why strengthen your character؟ ہم اپنی خوبیوں کو، اپنے اخلاق کی خوبیوں کو، ہماری صلاحیتوں کی خوبیوں کو کیوں ہم اجاگر کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حسین ہوتا ہے اپنے کردار سے، انسان خوبصورت ہوتا ہے اس کی عقل سے، انسان دلربا دل نشین ہوتا ہے اس کی باتوں سے، اس کے کلام کی حکمت سے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو فزیکل بیوٹی ہے وہ عمر کے ساتھ ڈھلنے لگتی ہے، لیکن جو مینٹل بیوٹی ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے. تو انسان اپنے مینٹل بیوٹی، کریکٹر کی بیوٹی، کردار کی بیوٹی، کردار کا حسن، اسے بڑھانا چاہیے، امپروونگ دا اسٹرینتھ. اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا وزن ہوتا ہے اور با اخلاق انسان معاشرے میں با وزن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی اس آدمی کے لیے جو رمضان کو پائے اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. لمبی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بددعا کی، آپ نے آمین فرمایا، اور لمبی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ معلوم ہوا کہ رمضان آئے اور اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے اپنے زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے کردار کو تراشا نہیں، اپنے ذہن و فکر کو صحیح سانچے میں، قرآنی سانچے میں ہم نے ڈھالا نہیں، ہم اپنے کردار کو نبوی کردار میں، حدیث کے کردار میں ڈھال نہیں سکے، تو گویا کہ ہم محروم رہے. کیا کیا ہمارے اندر خوبیاں پروان چڑھانی چاہیے، اس کا ہم ایک فہرست اس کی بنانی چاہیے. فرسٹ فوکس آن دوز ایکٹیویٹیز وی تھنک وی آر آلریڈی ڈوئنگ ویل. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں کام کر رہے ہیں، انہیں اور بہتر بنائیے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے تو وقت پر پڑھنا کوشش کیجیے. 5 وقت کی نماز وقت پر تو پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان سے کوشش کیجیے کہ تہجد کی عادت بن جائے. قرآن آپ پڑھتے تھے لیکن قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، تو اس رمضان سے کوشش کیجئے کہ رمضان پر قرآن پر غور و فکر کریں گے. اسی طرح سے قرآن یا دعائیں جو بچپن میں ہم نے یاد کر لی، حضرت نے یاد دلا دیا تھا، الم تر کیف فعل والعادیات ضبحا، بس اتنی ہی صورت، اس سے زیادہ کوئی صورت ہم نے یاد نہیں کی. یا اسی طرح ربنا آتنا ربنا ظلمنا، بس ہم نے یاد کر لیا تھا، اور کوئی نئی دعا ہم نے یاد نہیں کی. تو امپروونگ ہمارا جو اسٹرینتھ ہے، ہماری جو خوبیاں ہیں، انہیں بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان کے بارے میں منصوبہ بنائیں. آلریڈی ہم جو کام کرتے ہیں ان کاموں کو کیسے بہتر بنایا جا سکے. پوائنٹس ٹو امپروو، جن امور پر، جن نکات پر ہم اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. پنکچوالٹی ان صلاۃ، میمورائزنگ قرآن، میمورائزنگ دعا، ذکر، بیکمنگ این افیکٹو دائی، لوگوں سے کیسے ملیں، لوگوں سے کیسے بات کریں، آرٹ آف کمیونیکیشن کیسے ڈیولپ کریں، لٹریچر کا مطالعہ کیسے کریں. یہ ساری چیزوں پر ہم توجہ دے سکتے ہیں.
ये हमारा दूसरा मौजू चल रहा है, कमजोरियों, कमियों, खामियों पर काबू पाना और खूबियों और कुव्वतों में इजाफा करना। ये दो मौजूआत हमने कवर किए। हमारा जो तीसरा मौजू है वो है कि हम लोगों की मदद करने वाले बने, हेल्पिंग द नीडी। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियां। कर्रोबियां मतलब फरिश्ते। भाई इबादत के लिए तो फरिश्ते मौजूद थे, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया? दर्द दिल के लिए। ये तीसरा नुक्ता है कि हम लोगों का दर्द कितना रखते हैं, गरीबों का दर्द, बेकसों का, कमजोरों का। हमारे अतराफ में कितने लोग हैं जिनको रात का खाना नसीब नहीं? हमारे अतराफ कितने लोग हैं जो बीमारियों को जूझ रहे हैं लेकिन इलाज के लिए दवा पैसे नहीं है? हमारे अतराफ में कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, हमने कुछ उनके लिए इंतजाम ही नहीं किया। कितने बच्चे हैं जो पढ़ सकते थे अगर 2000-3000 रुपए फीस का इंतजाम कर देते। कितने लोग हैं जो जेलों में सड़े पड़े हैं अपने नाकर्दा गुनाहों के जुर्म में, और उन्हें 5000, 10,000, 20,000 बेल अमाउंट देने से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबतें। आपको अल्लाह ने अच्छा रखा, हमको अच्छा रखा, खूब खाते पीते घरानों से हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दुनिया में हमारी तरह लोग जो है वो 2-4% नहीं, बहुत तकलीफ में है लोग। तो क्या हम उनके लिए मदद करते हैं? क्या हम उनका दर्द समझते हैं? अगर हमें इंसानों का दर्द महसूस नहीं होता तो हकीकी मानों में हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते। तो हेल्पिंग द नीडी। अब आप देखिए कि रमजान कैसे ये मिजाज पैदा करता है। रमजान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरुल मवासात, मसावात नहीं मवासात। लोग प्रोनाउंसिएशन में जिनको ज्यादा उर्दू अरबी से वाकिफियत ना हो कंफ्यूज कर लेते हैं। मसावात नहीं, मवासात, हमदर्दी, गमगुसारी का महीना है ये मंथ, टू सिंपथाइज विद द नीडी एंड पुअर। इफ यू सर्व द नीडी यू विल फाइंड अल्लाह। भाई आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह मिलता है क्या? नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से करीब होते हैं। वस्जुद वक्तरिब, जो आदमी सजदा करते हैं अल्लाह से करीब होता है। लेकिन अल्लाह को पा लेना, अल्लाह कब मिलता है? हदीस में आया है कि अल्लाह ताला बंदे से कहेगा क़यामत के दिन मैं तेरे पास भूखा आया था। बंदा कहेगा परवरदिगार तू कैसे भूखा? कहा कि जो फला एक फर्द तेरे घर के पास आया था, एक शख्स, अगर उसे खाना खिलाता तो मुझे पा लेता। अल्लाह कहेगा कि मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे खाना नहीं खिलाया। तो मालूम हुआ कि खाना खिलाने से खुदा मिलता है, पानी पिलाने से खुदा मिलता है, लोगों को कपड़े पहनाने से खुदा मिलता है। रमजान का महीना भी यह है, लोगों को खाना खिलाने का महीना है, लोगों को कपड़ा पहनाने का महीना है। और जिस रोजेदार को हम रोजा रखने में मदद करते हैं अल्लाह ताला उसके एवज में हमें जन्नत देता है। कुरान की आयत भी है, फलख्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। सूरह बलद के अंदर आयतें, आप PIQ के लोग भी और जमात के लोग भी दर्स देते रहते हैं सूरह बलद में। उसमें बताया कि ये खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये घाटी, ऊपर घाटी में चढ़ने के बराबर है। नफ्स पर शाख गुजरता है किसी को पैसे देना, किसी को खाना खिलाना, लेकिन यही काम बड़ा काम है, यही कामयाब लोगों का शेवा है, कुरान ने बताया। तो इसलिए रमजान का महीना बेहतरीन महीना है मवासात के लिए, गमगुसारी के लिए, हमदर्दी के लिए। जब हम भूखे होते हैं तो हमें भूखों की भूख का एहसास होता है और पता चलता है कि हम तो 3 वक्त, हमारे बच्चे तो 4 मरतबा 5 मरतबा खाते हैं, अनवा अक़साम की चीजें खाते हैं। हमारे बच्चे तो डिलीशियस चीजें खाते हैं और उनके लिए हम हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन बहुत से बंदे हैं जो नाने शबीना के लिए तरसते हैं। जब हम रमजान में रोजे से होते हैं तो हमें एहसास होता है कि दूसरों पर क्या कुछ गुजर रहा है। ये तस्वीर देखिए, जेफरी लैंग ने अपनी किताब में लिखा है
یہ 1990 کے ارلی کی بات ہے، 90 یا 91 کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ میں اس زمانے میں بہت زبردست قحط پڑا تھا. اب بہت سے لوگ جو بچے ہیں ان کو تو یاد نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگ تو 90s میں ایک دم جوان تھے. ٹی وی اسی زمانے میں آیا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، اور کچھ جگہ کلر ٹی وی بھی آ گیا تھا، ہم دیکھتے تھے. یہ جس نے تصویر لی وہ آدمی خودکشی کر لیا، برداشت نہیں کر سکا. یہ بچہ مر رہا ہے اور یہ ولچر ہے، گدھ ہے جو انتظار میں کہ کب مرے، مرنے کے بعد ہی ولچر کھاتے ہیں، زندوں کو نہیں کھاتے. اور یہ بچے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور ولچر ہے اسے نوچنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے. یہ اس کی زندگی کی بہت ہی کربناک تصویر تھی جس نے یہ تصویر نکالی. اس کا تعلق روزے سے کیا ہے، رمضان سے کیا ہے؟ جیفری لینگ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، امریکہ کا ایک بہت بڑا پروفیسر اور بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، پہلی مرتبہ میں روزہ رکھا. بہت سخت دن تھا مجھ پر، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے. 5، 5:30، 6 بجے میں آفس سے نکل گیا. میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا وقت پاس کرنے کے لیے. بچے کھیل رہے ہیں انہیں دیکھ رہا تھا. اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم، میں تو امریکہ نہیں گیا، جو لوگ امریکہ جاتے ہیں گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں. اس نے کہا کہ 9، 9:15 بجے کچھ مغرب سن سیٹ ہوتا ہے اس ٹائم میں کسی زمانے میں. تو انتظار میں تھا مغرب کا. مغرب کی اذان بھی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افطار کے لیے بیگم نے سوپ لا کر رکھا، اور پہلا روزہ اور پہلا افطار، اور قسم پرسی کا عالم، بہت شدت سے بھوک اور پیاس، ناقابل برداشت. سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ روزے کا حکم دے دیا. پہلا روزہ تھا، مسلمان تھا، اور وہ تو ایک دم ویسٹ کے کنٹری میں، انڈیا میں نہیں ہے، تو وہاں تو عام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا اس کو. سوچ رہا تھا کیا فائدہ ہے ایسا بھوکا رکھانے کا، روزے کا کیا فائدہ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے لکھا ہے میں سوپ پی رہا تھا اور میری بیوی نے ٹی وی آن کیا، تو وہ زمانے میں یہ چل رہا تھا روانڈا اور افریقہ کے دیگر علاقوں میں. یہ تصویر میرے سامنے آئی تو میں سوپ چھوڑ کر سجدے میں گر گیا، حیران رہ گیا. میں سبحان اللہ کہتا رہ گیا کہ ہمیں ایک دن 2 وقت کا کھانا ڈیلے ہونے پر مجھ پر یہ حالت گزر رہی ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ مہینوں مہینوں انہیں کھانا نصیب نہیں ہے، اور ولچر ہے کہ بچے کے مرنے کے انتظار میں ہے، اور بچے ہی کی بھوک کے مارے مر رہے ہیں، اور کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. روزہ رکھا کر روزے کے ذریعے سے ہمیں ان تمام بندگان خدا سے ہمدردی پیدا ہو گئی جنہیں بدقسمتی سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی. وقت کے نظام نے انہیں بھوکا بنا کر رکھا ہے، وقت کے نظام نے انہیں غریب بنا کر رکھا ہے. اللہ نے اتنے ریسورسز دیے کہ اگر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتا، عادلانہ تقسیم ہوتی، تو کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. یہ نظام ہے جنہوں نے لوگوں کو بھوکا بنا کر رکھ دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا. وقت میرا 1 منٹ ختم ہو رہا ہے، تو میں یہیں روک دوں یا اور چیزوں کو تھوڑا سا فاسٹ کر لوں؟ کنٹینیو کریں آپ، اچھا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے. جی، تو مواسات کا منصوبہ مجھے بنانا ہے. میں اپنی خامیوں کو دور کرنے کا منصوبہ بناؤں گا، میں اپنے اندر خوبیوں کو پروان چڑھانے کا منصوبہ بناؤں گا، اور پھر میرا تیسرا منصوبہ ہوگا مواسات کا، ہمدردی کا، غمگساری کا، انسانوں کے ساتھ محبت کا. مثال کے طور پر ایسے ہی میں نے بتایا بھائی میں اس بار 10 پرانے کپڑے نکالوں گا اور غریبوں کو دے دوں گا. ہم لوگوں نے یہاں کلوتھ بینک لگایا ہے، کلوتھ بینک. تو پرسوں جمعے کے دن بھی اس کا کلیکشن ہوا. جن کے پاس کپڑے ہیں، اور ایسے کپڑے تھے جو پہننے کے لائق، پھٹے پرانے نہیں، تو ہم جمع کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں مختلف جگہ جا کر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نئے کپڑے فلاں رشتہ دار کے غریب بچوں کو سلواؤں گا. یہ بھی میں طے کروں 2، 4، 5. میں یہ بھی طے کر سکتا ہوں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں. مانگنے والوں کو دینا تو آسان ہے، جو لوگ مانگتے نہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، عزت کے مارے ہوتے ہیں، وائٹ کالرڈ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت غنی ہیں. نہیں، غنی نہیں ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے. کبھی کبھی خود ہمارے گھر کے اندر حالت اچھی نہیں ہوتی، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، سسرال میں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس سب کچھ نہیں ہے.
تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے سحری کا افطاری کا کٹ اچھا سا دیں. یہ نہیں ہے کہ صاحب بانٹنا ہے نمبر بڑھانے کے لیے میں نے 100 کٹ بانٹے اور کٹ کھول کے دیکھیں تو 1 کلو چاول 1.5 کلو دال ہو, کیا فائدہ؟ آپ ایک آدمی خاندان کھائے پیے, ایسا کٹ دیجئے 10 لوگوں کو دیجئے لیکن لوگوں کا پیٹ بھرے تاکہ ایک سوئی سے وہ عبادت کریں اور دیگر کاموں میں لگ سکیں. افطار سحری میں کے جو پروگرام ہوتے ہیں مختلف لوگ کرتے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا, میں زکوٰۃ کے پیسوں سے فلاں کو فلاں دوں گا, اور رشتہ داروں کے لیے روزانہ میں کچھ میل افطار بھیجوں گا, یہ سب طے کر سکتے ہیں. نمبر 4 دعویٰ ایکٹیویٹیز, یعنی یہ کہ ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جو دین ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں, مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں بھی. تو یہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہم مسلمانوں میں بھی دعوت پہنچائیں اور غیر مسلموں بھی دعوت پہنچائیں. اس کی منصوبہ بندی کیجیے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہم غیر مسلموں سے بتا سکتے ہیں یہ مہینے میں ہم رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں, قرآن کا مطلب کیا ہے, خدا کی کتاب ہے تو اس کے لیے کیا پروف ہے, آخری کتاب ہے اس کے بعد بھی کوئی کتاب آئے, قرآن اور سائنس میں کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں ہے, قرآن عقل میں آنے والی کتاب ہے کہ نہیں ہے, قرآن دنیا کو اس نے کیا دیا. بہت سے موضوعات پر ہم لوگوں کے لیول کے حساب سے بات کر سکتے ہیں, اور مختلف موضوعات پر ہم ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو بلائیں, 2-2 4-4 لوگوں کو غیر مسلموں کو, اور ان سے بات کریں, انہیں افطار کرائیں. رمضان کی اہمیت بتائیے, روزے کی اہمیت بتائیے, قرآن کے بارے میں بتائیے. میں اپنا منصوبہ بنا رہا ہوں کہ I will distribute 10 booklets on significance of Quran to friends. میں 10 کتابیں نکالوں گا اور 10 دوستوں کو بھیجوں گا, سافٹ کاپی بھیجوں گا یا ہارڈ کاپی بھیجوں گا. بھائی دیکھیں ہم رمضان میں کیوں روزہ رکھتے ہیں, ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں, قرآن پر کوئی کتاب بھیجیں گے. اسی طرح جو ہے فلاسفی آف فاسٹنگ پر 25 کتابیں میں لوں اور میں تقسیم کروں, یا یہ کہ I will invite and take 2 of my colleagues for a daily درس پروگرام, اپنے ساتھیوں کو درس کے پروگرام میں لے جا سکتا ہوں. یا اسی طرح سے افطار پارٹی ہوتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے, اس پارٹی میں کوئی کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں. میں خود قرآن اسٹڈی سرکل قائم کر سکتا ہوں. میں مسلمانوں میں جو ہے فلاں کتاب تقسیم کروں گا, 10,000 روپے فلاں تنظیم کو دوں گا میں, اور نان مسلمس کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا, اور CDs اور قرآن اور سیٹس میں 2-3 دوستوں کو دوں گا. اس طرح کوئی بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے. آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, 5واں جو ہمارے مضمون میں تھا وہ یہ ہے کہ دعا دعا دعا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رمضان, دعا کے نتیجے میں تقدیر بدلتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے, دعا خدا کی اطاعت کا اظہار ہے, خدا کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہونے کا ذریعہ ہے دعا. دعا یہ ہے کہ خدا کی چوکھٹ پر بیٹھ جانے کا نام ہے. دعا اطمینان قلب عطا کرتی ہے, دعا سکون عطا کرتی ہے, دعا کے نتیجے میں مشکلات آسان ہوتی ہیں, دعا سے بندوں سے بھی قریب ہوتے ہیں, دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے, دعا کرنے والے کا دل نرم پڑتا ہے. دعا نبیوں کی سنت رہی ہے, ساری کائنات اللہ سے دعا کرتی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. کائنات کی ہر چیز اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم کو پتا نہیں, ہمارے اطراف جو گائے بیل بھینسی وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہمارے گھر کے پاس جو درخت کھڑا ہے وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے. ہمارے گھر کے درخت پر جو پرندے بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے. دعا کے نتیجے میں مشکلات دور ہوتی ہیں. دعا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, دعا سے قوت اندر کی ملتی ہے. اور دعا اللہ سے اپنے من کی خاص بات جو ہم اپنی بیوی سے شیئر نہیں کر سکتے, اپنے بچے سے شیئر نہیں کر سکتے, دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے, وہ بات صرف خدا سے شیئر کرتے ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعا, دل بے قرار جب دعا کرتا ہے پکارتا ہے تو کون ہے اس کی دعا کو سننے والا؟ تو دل بے قرار کو قرار دعا سے ملتا ہے, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو رمضان میں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے چاہوں گا کہ دعا کو سیریس لیجئے. موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, سیریس لیجئے. عام طور پر عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو ایسے بنا دیا, بیچاری عورتیں گھر میں افطار میں اذان ہونے تک کچن میں ہوتی ہیں, سحری میں آخری وقت تک کچن میں بیٹھی رہتی ہیں, اور ان بیچاریوں کو عبادت کرنے کا, دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا.
तो दुआ का मंसूबा बनाइए। हदीसों में है इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त अल्लाह ताला लाज़िमन दुआ कबूल करता है। एक इफ्तारी की दुआ, एक सहरी की दुआ, इस तरह पूरे रमजान में 60 दुआएं हमें मंसूबा बनाना है। एक दिन में अपने तौहीद पर कायम रहने पर, एक दिन में सिर्फ खुदा की वहदानियत, रुबूबियत, उसकी अजमत, उसकी सन्नाई, उसकी कारीगरी पर बात करूंगा, 10 मिनट की दुआ। एक दिन में सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजूंगा। एक दिन में वालिदैन के लिए दुआ करूंगा। एक दिन में दीन की राह में जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनके लिए दुआ करूंगा, दुनिया में जहां जहां मुसीबत ज़दाएं। एक दिन में अपने अखलाक के लिए, एक दिन में अपनी मौत के लिए, एक दिन में अपनी बीवी के लिए, एक दिन में अपने बच्चे के लिए। इस तरह 60 दुआएं मुरत्तब कीजिए, टिक लगाइए। रमजान में 60 दुआओं के बारे में एंश्योर्ड है, गारंटीड है कि वो सब कबूल हो गए। मेरा मंसूबा बनाऊं मैं कि अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, अल्लाह ताला मुझे कुरान से जोड़ दे, अल्लाह ताला मुझे अपनी मेरी बीवी और मेरे दरमियान जो मोहब्बत है उसे अल्लाह ताला और स्ट्रेंथन कर दे। मेरा बच्चा जो बीमार है अल्लाह ताला उसे दूर फरमा दे, मेरी बेटी का लर्निंग का प्रॉब्लम है उसे दूर फरमा दे, और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं, अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करे, और मेरे रिस्क में अल्लाह ताला खैर बरकत दे, मुझे अल्लाह ताला घर दे, मुझे अल्लाह ताला गाड़ी दे, मुझे अल्लाह ताला हज पर भेजे। ये भी हो और दूसरों के लिए भी दुआ करें इस तरह से। और बहुत सी चीजें ही, प्रे फॉर ओल्ड एज, मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी जिंदगी कैसी हो, मैं खबर पे जाऊं तो मेरी जिंदगी कैसे हो, आखिरत मेरी कैसी हो, और हेल्थ हो, इन सारी चीजों के लिए। स्मोकिंग की आदत है तो उससे बाहर निकलने की दुआ करना है। हमारे रिश्तेदार बीमार है तो उनके लिए, भाई हमसे दूर हैं तो उनसे खुशी के लिए, ये सब दुआएं करनी चाहिए। लंबी फहरिस्त बनाइए, 60 फहरिस्त बनाइए और दुआ कीजिए। मैंने कुछ दुआओं का जिक्र किया है, वक्त बचाते हैं। रमजान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला को शर्म आती है रोजेदार की दुआ को रद्द करते हुए, खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह ताला को शर्म आती है। दुआ करें तो अल्लाह ताला नवाजता है। सहरी के वक्त अल्लाह ताला नीचे आसमान में आकर पुकारता है, भाई बंदों को समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो जहां भी है पुकारता है, बंदों को समझाने के लिए वो तुमसे करीब हो जाता है और निदा लगाता है। कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं, कोई है जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, कोई है जो अपने रिस्क में बरकत चाहे मैं उसके रिस्क में बरकत दूं। ये वो अल्लाह ताला पुकारता है। भी हर नमाज के लिए मुअज्जिन पुकारता है, तहज्जुद के लिए खुदा पुकारता है, कहता है कि आओ मैं नवाजूंगा। ताखरातों की दुआ भी मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, ताखरातें इधर उधर सर्फ कर देते हैं, जब दुआ करने बैठते हैं तो जमाई आने लगती है, हा हू करके 5-10 मिनट की दुआ करके सो जाते हैं। दुआ उस वक्त कीजिए जब तबीयत में ताजगी हो, खशाश बशाश हो। 12 बजे 1 बजे जब भी इंतजार ना करें कि 4 बजे हम दुआ करेंगे। तबीयत के अंदर जब आप महसूस करते हैं फरहत, दुआ करने बैठ जाइए। 1 घंटे 2 घंटे दुआ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर रात मुख्तलिफ दुआ कीजिए। 21 में जो आपने दुआ की है 23 में डिफरेंट होना चाहिए। 23 में जो दुआ आपने की वो 25 में अलग होनी चाहिए। दुआ कैसे करना चाहिए एक बहुत खास मौजू है। दुआओं की किताबें, अल्लाह की शान, किबरियाई, बड़ाई बयान करना, ये मेरा तफसीली मौजू है, मैं इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो बहरहाल दुआओं का मंसूबा बनाइए। ये आखिरी स्लाइड में आ गए हम, और ये है, देखिए कि भाई ये प्लान का इस तरह एक शीट बनाइए। मेरी जो कमियां हैं उसे कैसे दूर करना है। टीवी पे ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, स्मोकिंग ज्यादा करता हूँ, तो मुझे जो है ये आदत छोड़नी चाहिए। इसमें किसकी मदद लेनी चाहिए। मैं खूबी में इजाफा करना है, मुझे कुरान याद करना है, मैं अपनी जिंदगी में सादगी पैदा करूं। और खूबी कुरान को कैसे याद करना है, 4 सूरतें मैंने लिख लिया कि इस बार मैं रमजान में सूरह फलां सूरह फलां सूरह फलां याद करूंगा। और जैसे यासीन है, रहमान है, शम्स, तारीख है। और सिंपलिसिटी, भाई मैं बहुत ज्यादा पैसों कपड़ों पर खर्च करता हूँ, नहीं, मुझे सादगी इख्तियार करनी चाहिए। मवासात में मैंने मंसूबा बनाया कि नए कपड़े देना है, 2 जोड़े तैयार करना है, और किसको देना है, रशीद अंकल को देना है और अमजद भाई को देना है। और राशन देना है, किसको, एक फैमिली को देना है, वो आबिदा खाला के घर पहुंचा देना है। और इसी तरह जो है दावत, उसमें समाज के कामों में ज़कात जमा करना भी है। तो मैं जो है 10,000 रुपये 4 लोगों से जमा करूंगा, और फिर वो खर्च करूंगा फलां जगह। 2,000 रुपये डॉक्टर मतीन से, मेहदी साहब से, फलां से मैं जमा करूंगा, मैंने ये लिखा।
इनवाइटिंग नॉन मुस्लिम्स, और 4 नॉन मुस्लिम्स के मैंने नाम लिखे, चंद्रा और राजेश और रवि और शिवराज। इनको मुझे बुलाना है 2 दिन 3 दिन अपने घर पे बात करना है, चाय पानी पर, इफ्तार पर। इसी तरह से दुआ, सहरी और इफ्तारी की 60 दुआएं और दुआ की किताबें, तो 3 बुकलेट मैंने खरीद ली। कौन से बुकलेट हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, ये मौलाना फारूक खान साहब का किताबचा है, या हिस्नुल मुस्लिम है, या और बहुत सी किताबें, बेशुमार किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने तय किया कि रमजान में मुझे ये 2 किताबें रोजाना इसमें से दुआ पढ़ना है। तो इस तरह से अगर मैं मनसूबाबंदी करूंगा तो इंशाअल्लाह रमजान को बहुत ही शानदार तरीके से गुजार सकता हूं। मैंने 5 बातें कहीं, याद होगा। पहले तो 2 बुनियादी बातें घोड़े पर मैंने बात की और सीजन पर बात की, फिर उसके बाद कमियों को दूर करना, खूबियों में इजाफा करना, और उसके बाद मैंने बताया कि मवासात, वो यानी इंसानों के साथ हमदर्दी पैदा करना, गमगुजारी पैदा करना, ये सारी चीजें करना, इसका मैंने तस्करा किया। फिर उसके बाद मैंने चौथे नंबर पर आपको बताया था दावा एक्टिविटीज, और 5वें नंबर पर मैंने बताया कि दुआ और उसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। तो ये रमजान की मनसूबाबंदी के सिलसिले में कुछ बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले रमजान से भरपूर इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए, उसके लिए ज़हन और फिक्र को लगाकर मनसूबाबंदी करने की तौफीक दे, और मनसूबे के मुताबिक अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।